بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے امپورٹنٹ خبر آج دیتے ہیں کہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیسز کی سماعت تھی وہ کیا تفصیلات ہیں، اور رات ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں کہا تھا کہ نومبر 2024 کیوں اہم ہے، کیا وجہ ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ ڈی سی اسلام آباد کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل تھی اس پر جو آج بینچ ٹوٹ گیا ہے وہ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور یہ ساری تفصیلات اسی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ تو میرا نام محمد عمر فاروق ہے، آپ ہمارا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں عمر راجپوت۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ خبر دیتے ہیں کہ جو ابھی فیس بک کا سرور ڈاؤن ہو گیا ہے پوری دنیا میں۔ اس ٹائم فیس بک اور انسٹاگرام کی سروسز تقریباً معطل ہو گئی ہیں، اکاؤنٹس لاگ آؤٹ ہو رہے ہیں، لاگ ان سیشن ایکسپائر ہو رہا ہے۔ جو ابھی تک اطلاعات آئی ہیں کہ وہ کوئی سائبر اٹیک ہوا ہے فیس بک پر، اس وجہ سے جو ہے فیس بک سرور ڈاؤن ہو گیا ہے، اور جو اس وجہ سے فیس بک پوری دنیا میں تقریباً سروس جو ہے معطل ہو چکی ہے۔ سو اس لیے احتیاط کریں کہ اکاؤنٹ لاگ ان نہ کریں، اگر لاگ ان سیشن ایکسپائر ہو گیا تو اوکے پہ کلک کریں، کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہیک ہو جائے، تو یہ وجہ نہ بنے۔ دوسری جانب جو شارٹ خبریں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، پھر آتے ہیں ہم جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ اور سائفر کیس میں نااہلی والا سائفر کیس کی سزا کے متعلق جو کیسز کی سماعت تھی وہ تفصیلات شیئر کرتے ہیں۔ کہ آج جو سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد کی جو انٹرا کورٹ اپیل تھی توہین عدالت کے جس میں ان کو 6 ماہ کی قید کی سزا ہوئی ہے، اس پر آج کیس کی سماعت تھی، اور اس کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، تو لہٰذا جو نیا بینچ بنے گا پھر اس کیس کی جلد ہی سماعت جو تاریخ ہے مقرر کی جائے گی۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں ان کے کیس کا بینچ ٹوٹ گیا ہے اور کیس مقرر نہیں ہوا ہے، کیونکہ ڈی سی صاحب کے پاس 1 منتھ ہے اور 1 منتھ کی سزا معطل ہے۔ اگر اس میں ان کی سزا معطل نہیں ہوتی، عدالت سے کہیں ان کو ریلیف نہیں ملتا، تو ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا، اور یوں وہ ساری زندگی کے لیے، کیونکہ جو سرکاری عہدہ کوئی بھی نہیں لے سکیں گے، تو اس سزا یافتہ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے جو ڈی سی اسلام آباد، ایس ایچ او اور ایس ایس پی آپریشن، یہ تینوں جو ہیں اس وقت ان تینوں پر مشکل ہی ہے، ظاہری سی بات ہے، کیونکہ 1 منتھ کا ٹائم ہے اور اس میں انہوں نے یہ جو کہیں نہ کہیں سے ان کو ریلیف لینا ہے جلد از جلد۔ اور جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کی جو سزا تھی اس کے متعلق ہم آپ کے ساتھ کچھ اہم جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب صاحب کے ریمارکس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب صاحب نے آج اہم مکالمہ بھی کیا اور استفسار کیا کہ جو اعظم خان صاحب تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے سابق وزیر اعظم کے، ان پر جو جرح کیا آپ نے سلمان صفدر صاحب جو عمران خان کے وکیل تھے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان پر جو جرح ہے اسٹیٹ کونسل ڈیفنس نے کی تھی، کیونکہ ہمارے وکیل ایک دن پیش نہ ہوئے تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹ کونسل ڈیفنس کر دی جج صاحب نے، تو اس وجہ سے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب صاحب نے استفسار کیا گیا اعظم خان سے، پوچھا گیا کہ وہ اغوا کیسے ہوئے، کہاں گئے، تو جو سلمان صفدر صاحب تھے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ان سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ تو یہ ساری تفصیلات تھی، اور بظاہر جو لگ رہا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بھی ریمارکس سے کہ اسٹیٹ کونسل کو تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے تھی، تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کیس کا فیصلہ جلد آ جائے، کیونکہ اب اگلے ہیئرنگ جو ہے 11 مارچ کو رکھ لی گئی ہے۔ پہلے جو ایف آئی اے نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں وقت جو پیپر باکس ہے وہ تیار نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں کچھ وقت دیا جائے، وقت درکار ہے، تو ان کی صدا مسترد کر کے جو سلمان صفدر صاحب تھے انہیں کہا گیا کہ آپ دلائل جاری رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو دلائل جو ابتدائی دلائل تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں، کیونکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب صاحب نے بھی کہا تھا جو اس میں ریمارکس دیے تھے کہ ہم نے آج ہی کیس کو کنکلوڈ نہیں کرنا، تو کیس آگے چلے گا، ابھی تو دلائل جاری ہیں، تو اس پر جو ہے اب 11 مارچ یعنی کہ سوموار کے دن دوبارہ سماعت ہوگی اس کیس کی۔ آج یہ جو 2-3 اہم خبریں تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ایک ڈی سی کے متعلق تھی اور توشہ خانہ اور سائفر کیس والے معاملے کی تھی، تو اب جو منڈے کو ہے وہ اور زیادہ کیسز عام ہونے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے 2 یہ کیسز ہیں اور بھی کیسز ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں عدالتوں میں، جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس کی بھی آئی تھنک 11 مارچ کو ہیئرنگ ہے۔ اور ہم نے آپ سے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ نومبر 2024 کیوں اہم ہے، کس وجہ سے ہے، کیونکہ نومبر 2024 میں امریکہ میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، وہاں جو صدارتی انتخابات ہوں گے، اور اس میں جو ہے ابھی تک جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو جیت رہے ہیں، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں۔ شبر زیدی صاحب ہے جو سابق چیئرمین ہے ایف بی آر، وہ بھی اس چیز کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ نومبر 2024 کے بعد ہی بدلیں گے، اور جو سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے یہی کہا ہے
کہ پاکستان میں جو حالات نومبر 2024 کے بعد ہوں گے، کیونکہ بظاہر جو امکانات ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیت جائیں گے، تو اس وجہ سے ابھی جو بائیڈن صاحب ہیں ان کی پالیسی تو پاکستان کے متعلق واضح تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے، ان کی اپنی پالیسی ہوگی، تو اس وجہ سے جو ہے پاکستان میں نومبر 2024 کے بعد جو ہے حالات جو رخ بدلے گا۔ تو یہ بھی تک اطلاعات تھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید جتنی اپڈیٹس آئیں گے ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔